علی ایک منٹ ان کو پہلے بولنے دے جی شاہزی صاحب آپ بول لیں پھر خرم دستگیر صاحب بول لیں گے جی. شکریہ ڈیپٹی اسپیکر صاحب. بات یہ ہے کہ اگر آپ کوئی کمیٹی اس ایوان کے اندر کانسٹیٹیوٹ کر رہے ہیں اور اگر آپ کو کہیں سے حکم آیا ہے کہ کمیٹی کانسٹیٹیوٹ ہونی ہے تو وہ کمیٹی جو ہے وہ ایوان کی کنسنٹ کے بغیر اپروو یا ڈس اپروو نہیں ہو سکتی. بالکل. اور ایوان کا سینس جو ہے وہ آپ کی حکومت کی خواہش ہوگی کہ صرف ان کی طرف سے ملے, لیکن اس ایوان کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ اپوزیشن کے اراکین بھی اس میں اپنی رائے شامل کریں. بالکل بالکل. سب ہمیں اول تو ہمارے ساتھ کوئی ایسی ڈسکشن نہیں ہوئی, پتہ نہیں دیگر جماعتوں کے ساتھ کوئی ڈسکشن ہوئی ہے کہ کیا خد و خال ہوں گے, یہ کمیٹی کیوں بنائی جا رہی ہے. ایک کمیٹی پچھلے ٹینیور میں بھی بنی تھی 2017 میں جس نے اپنی رپورٹ پیش کی, اس کے بعد الیکشن کمیشن نے اس پہ اپنے رولز مرتب کیے. ہم کتنے رولز اور کتنے قانون بنائیں گے اور پھر ہمیں اطمینان ہوگا کہ الیکشن جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہے, وہ فری ہے, وہ فیئر ہے. جبکہ حال یہ ہے کہ آج بھی جو قوانین ہیں یا رولز ہیں وہ کوئی ایسے برے نہیں ہیں. مسئلہ کہاں ہوتا ہے جب دھند آ جاتی ہے, مسئلہ کہاں ہوتا ہے جب پورے کا پورا سٹاف غائب ہو جاتا ہے, مسئلہ کہاں ہوتا ہے جب میجک انک کے نام پر وہ انک دستیاب نہیں ہوتی. تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ کے رولز جو ہیں وہ فرسودہ ہیں یا قوانین فرسودہ ہیں یا فلاڈ ہیں, مسئلہ نیتوں میں ہے. یہ نیتیں صحیح نہیں ہوں گی تو آپ جتنے بھی قوانین لے آئیں, جتنے بھی رولز لے آئیں, اس ملک میں الیکشن صاف شفاف نہیں ہو پائیں گے. اس آئین کے اندر اگر آپ 218 آرٹیکل پڑھ لیں, آپ دیکھ لیں گے الیکشن کمیشن کے کیا رسپانسبلٹیز ہیں, ان کی اوبلیگیشنز کیا ہیں. یہ انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, انڈیپینڈنٹ ادارے کو اپنا کام کرنے نہیں دیا جاتا. الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن آپ کی منشا, آپ کی خواہش کے مطابق کام نہیں کرتا تو آپ کہتے ہیں استعفیٰ دے دیں. اس طریقے سے تو کوئی بھی الیکشن کامیاب نہیں ہوگا, کوئی بھی رزلٹ آپ کو قبول نہیں ہوگا. آج آپ حکومت میں بیٹھ کر یہ پریشر ڈالتے ہیں اداروں کے اوپر, کل آپ اپوزیشن میں تھے تو آپ دوسری بات کرتے تھے. تو میری نظر میں سر کمیٹی جتنی بھی بنا لیں, قانون قوانین تجاویز جتنی بھی مرتب کر لیں, جب تک ادارے کو اپنا کام کرنے نہیں دیا جائے گا, اس کو وہ اٹانومی, وہ انڈیپینڈنس نہیں دی جائے گی, پریزائڈنگ آفیسر سے لے کر آپ کا لوئر سٹاف اپنے آپ کو پروٹیکٹڈ محسوس نہیں کرے گا اور دھند کے نام پر غائب نہیں ہوگا. میجک انک کا ذکر اور اس کے ڈھنڈورا پیٹنا بند نہیں ہوں گے. آپ کچھ بھی کر لیں, الیکشن فیئر نہیں ہوں گے. We have to change our own perspective. ہماری سوچ, ہماری ولنگنس ہونی چاہیے فری فیئر الیکشن. اور ہم پیپلز پارٹی کے فورم سے آپ کو پھر یقین دلاتے ہیں کہ ہمیں بہت سارے ریزلٹس پہ ریزرویشنز رہی ہیں, لیکن in the greater interest of democracy and parliament we've accepted the flawed results and we'll continue to strengthen the parliament. مگر ہم آئی واش کمیٹیز, آئی واش سٹیٹمنٹس اور آئی واش منصوبہ بندی کو ایکسپٹ نہیں کریں گے. We want free, fair, transparent elections as per the Constitution of Pakistan, as per the rules framed in 2017 جو کہ updated version ہے. اس کے علاوہ کوئی چاند ستارے توڑ کر لے آئیں تو ہوگا, otherwise we have the rules, we have the laws. اسی کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ایک کمیٹی بنائی جائے جس میں سارے بیٹھ کے کنسرن کے ساتھ جو ہے وہ یہ چھوٹی چھوٹی جتنی بھی چیزیں ہیں جو بہت اہم ہیں ان کو ریزالو کیا جائے. جی خرم دستگیر صاحب اس کے بعد. شکریہ جناب اسپیکر. رولز میں کہیں نہیں لکھا کہ پولیس کی نگرانی میں 20 پریزائڈنگ افسر اغوا ہو جائیں, وہاں سے 1 گھنٹہ دور ایک فارم ہاؤس پر وہ رات 8:30 سے صبح 6:30 تک ان میں سے 10 لوگوں کے موبائل ٹریس ہو جائیں, پتہ چل جائے کہ وہ کہاں تھے. تو جناب اسپیکر اگر ہم نے ایسی ریاستی انتخابی دھاندلی کا مقابلہ کرنا ہے تو اس کے لیے اچھی نیت چاہیے. اس طرح کی جو کمیٹیاں جن کے ٹی او آر واضح نہیں ہیں, جن کے لیے اپوزیشن سے کنسلٹیشن نہیں کی گئی, جس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک
جھوٹے الزام کے اوپر لیڈر آف دی اپوزیشن آف دا نیشنل اسمبلی جیل میں ہے. ایک جھوٹے الزام کے اوپر پارلیمنٹری لیڈر مسلم لیگ نون کے جیل میں ہے. ایک جھوٹے الزام کے اوپر اس ایوان کے سابق اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ جیل میں ہے. تو یہ کس قسم کی کنسلٹیشن ہونی ہے؟ تو میری آپ سے استدعا ہے کہ اگر آپ سنجیدہ ہیں کہ اس ہاؤس کی کمیٹی بنے، اس معاملے کو فی الحال ملتوی کریں، اس کو پینڈ کریں، سنجیدگی سے کنسلٹیشن کریں اپوزیشن پارٹی سے، پھر اس کو لے کر آئیں. اس حالت میں، اس عجلت میں، بغیر کنسلٹیشن کے ہم اس موشن کی کسی بھی طرح حمایت نہیں کریں. ٹھیک ہے جی، کوئی مسئلہ. جی مراد سعید صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسپیکر صاحب، میں تو پہلے اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ نیتوں کا مسئلہ ہے، کیونکہ چارٹر آف ڈیموکریسی ہو، سینٹ میں اوپن بیلٹ کی بات کرتے ہیں، لیکن جب ہم یہاں پہ آئینی ترمیم کی کوشش کرتے ہیں تو اس کی مخالفت کرتے ہیں، اور پھر ہم سینٹ الیکشن میں وہ پورا ڈرامہ اور پورا منظر دیکھ لیتے ہیں کس طرح پیسے کا استعمال ہوتا ہے. تو وہ کیسے چاہیں گے کہ ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو؟ نمبر 2، اب پرائم منسٹر عمران خان جب کہتے ہیں کہ الیکٹرانک ووٹنگ کی طرف جانا چاہیے، اس کے اوپر بھی یہ تنقید کرتے ہیں. جناب اسپیکر، آرٹیکل 218(3) آپ کا آئین پاکستان کہتا ہے کہ ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہونی چاہیے، فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے چاہیے. اگر اس کے لیے کوئی کوشش ہو رہی ہے، اور وہ کوشش یہی تحریک انصاف اور یہی حکومتی جماعت کر سکتی ہے. وجہ یہ کہ جس طرح ابھی خرم دستگیر صاحب نے گفتگو کی، ٹھیک کہا کہ جس کی سیاست کا آغاز اگر چور دروازے سے ہوا وہ آئینی ترمیم نہیں کر سکتا. جو آئی جے آئی بن کے پیسے لیتے وہ یہ آئینی ترمیم نہیں کر سکتے، وہ یہ ٹرانسپیرنسی نہیں لاتے، وہ یہ کوشش نہیں کر سکتے. جو سینٹ کے ووٹ خریدنے کی جن کی ویڈوز آ چکی ہو وہ یہ کوشش نہیں کر سکتے. لہٰذا کیا ہو گیا؟ غلط کہا؟ یہ غلط کہا؟ تو اسپیکر صاحب یہی عرض ہو رہی ہے، یہی عرض کر رہے ہیں کہ آئینی ترمیم آئی اسپیکر صاحب، تو اس کے اوپر آپ کو تنقید یہ تھی کہ یہ اجلت میں کیا جا رہا ہے، ان کے ممبران بکے ہوئے ہیں، ان کو روکنے کے لیے کیا جا رہا ہے. آج آپ کے پاس آئے ہیں، ایوان آئے ہیں کہ کنسنسس کرے، مل بیٹھ کے آپ اگر پاکستان کے انتخابی عمل کو شفاف بنانا چاہتے ہیں تو اس کی کوشش کرے. ہم یہ آپ کو بتا رہے ہیں. لیکن جب یہ بحث شروع ہوئی تو آپ نے گننا شروع کر دیا کہ شہباز شریف جیل میں ہے، فلاں جیل میں ہے، فلاں جیل میں. NRO نہ مانگے، کنسنسس کے لیے بات کرے اور اپنے الیکشن کے نظام کو ٹھیک کرے. صحیح جی اس پہ کنسنسس کرتے ہیں، اس پہ بیٹھ کے مشورے کے ساتھ تمام اپوزیشن کی جماعتوں کے ساتھ، اور کوشش کرتے ہیں کہ اس کی جو ہے وہ اس کو پیش کیا جائے. جی ایک منٹ جی، میں ایک دفعہ یہ کر لوں تھوڑا سا، اس کے بعد آپ کو چانس دیتا ہوں. یہ بول لیا مراد سعید بھی. جی آئٹم نمبر 3 جناب امجد علی خان صاحب. ایک منٹ جی، ایک منٹ، میں سب کو دے رہا ہوں باری. میں ایک دفعہ یہ ایجنڈا بھی چلانا ہے، میں نے ایجنڈا چلانا ہے.